السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ پارہ نمبر 15 سورہ کاف ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 31 تک ہم نے پڑھا، اور آج ہم آیت نمبر 32 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ آپ ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر ایک مالدار کافر اور غریب مومن کے طرز عمل کا موازنہ ہے۔ یہ مثال دراصل ان قریشی سرداروں پر کو دی جا رہی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ کسی وقت ان مسکینوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم اطمینان سے آپ کی باتیں سنیں گے۔ اس مثال میں جن 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک کافر و مشرک تھا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور مالدار اور صاحب جائیداد تھا جیسا کہ قریشی سردار تھے، جبکہ دوسرا توحید والا تھا، مومن تھا، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا تھا، لیکن غریب اور مفلس تھا جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ جن کے متعلق قریشی سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی مجلس سے ہٹا دیں۔ رہی یہ بات کہ اس مثال میں جو 2 کردار بیان کیے گئے ہیں یہ محض سمجھانے کے لیے بطور مثال بیان کیے گئے ہیں، یا فی الواقع ایسے شخص اس دنیا میں کسی وقت موجود تھے اور یہ واقعہ اس دنیا میں پیش آیا تھا۔ اس بات پر مفسرین کا اختلاف ہے۔ جن لوگوں نے انہیں واقعہ تسلیم کیا ہے انہوں نے ان کے نام بھی لکھ دیے ہیں کہ وہ 2 حقیقی بھائی تھے، باپ کی طرف سے ورثہ ملا تھا، اور ایک جو دنیا دار تھا اس نے اس ورثے سے جائیداد خریدی، پھر خوب محنت کی تو اور 2 باغوں کا مالک بن گیا، اور دوسرا درویش منش انسان تھا اور اسے مال و دولت سے کچھ دلچسپی نہ تھی۔ اسے جو ورثہ ملا وہ بھی اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور بعض کے نزدیک یہ 2 آدمی ہمسائے تھے جن کی پوری طرز زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ بہر صورت اس تمثیل سے جو اصل فائدہ مقصد ہے وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ جو شخص کافر اور مشرک اور 2 باغوں کا مالک تھا، اس آیت میں اس کے باغوں کی بہار کا منظر پیش کیا گیا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان حصے میں کھیتی باڑی ہوتی تھی اور غلہ اگتا تھا، ارد گرد پھلدار درخت تھے، پھر ان باغوں کی 4 دیواری کھجوروں کے درختوں کی تھی جن پر انگور کی بیلیں چڑھائی گئی تھی۔ ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری تھی جو انہیں سیراب کرتی تھی اور آپس میں ملاتی تھی۔ زمین زرخیز و شاداب تھی، لہٰذا پھلدار درخت بھی بھرپور پھل لاتے اور غلہ بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتا تھا۔ گویا اس شخص کو بیٹھنے کے لیے ٹھنڈی چھاؤں، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی، کھانے کو با فراغت غلہ و پھل، اور دیکھنے کو خوشنما منظر سب کچھ میسر تھا جس پر وہ پھولے نہیں سماتا تھا۔ آیت نمبر 33۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا لائے اور بار آور ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی۔ آیت نمبر 34۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران میں اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں تجھ سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں، یعنی اس نے اپنے ساتھی پر جن 2 کا واقعہ ہے اس میں سے دوسرے پر اس مالدار شخص نے جو غریب تھا اس کو یہ کہا کہ میں تم سے ہر لحاظ سے جو ہے وہ زیادہ ہوں، مال میں کثرت ہے، اولاد میں، اور ظاہر ہے دولت ہونے کی وجہ سے میری دوستیاں راستیاں اور میرے تعلقات بڑے زیادہ ہیں۔ آیت نمبر 35۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، درا حالانکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، اور کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی اجڑ سکتا ہے۔
یعنی ایک توحید پرست اور ایک کافر اور مشرک کی مثال یہاں بیان ہے کہ ایک دن وہ اپنے باغ کے پاس کھڑا تھا کہ اس کے مفلس بھائی یا ہمسائے کا ادھر سے گزر ہوا تو اسے دیکھ کر اپنی شیخی بگاڑنے بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا جیسی زندگی تم گزار رہے ہو میں بہرحال تم سے بہتر ہوں، مالدار بھی ہوں، اولاد بھی میری کافی ہے۔ اور یہی باتیں کرتے کرتے وہ اپنے اس ساتھی کے ساتھ باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے اس باغ پر اتنی محنت کی ہوئی ہے اور ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ یہ باغ کم از کم میری زندگی میں اجڑ نہیں سکتا، اور جس قیامت کی تم باتیں کرتے رہتے ہو اول تو مجھے اس کا یقین ہی نہیں ہے، اور اگر قائم ہوئی بھی تو جیسا کہ تم کہتے ہو تو جس خدا نے مجھ پر اس دنیا میں اتنی مہربانی اور فضل کیا ہوا ہے آخر وہ اس زندگی میں مجھ پر کیوں فضل نہیں کرے گا۔ اور قریشی سرداروں کا بھی یہی نظریہ تھا۔ اس آیت میں دراصل دنیا دار لوگوں کے اس غلط نظریے کی تردید کی گئی ہے کہ اگر انہیں دنیا میں آسودہ حالی مہیا ہے تو یہ اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت آزمائش میں پڑے ہوتے ہیں، اور آیا وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا اس کے نافرمان بن کر رہتے ہیں۔ لیکن وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جنت تو ہمیں مل ہی گئی ہے، اب اور کون سی جنت ہے جسے حاصل کرنے کی ہم فکر کریں۔ آیت نمبر 36، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، کہ اس نے یہ اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جایا بھی گیا تو یقیناً اس سے بہتر وہاں پہ بھی پاؤں گا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اس طرح دنیا دار لوگ جو ہیں ان کا یہی خوش فہمی ہوتی ہے کہ جس طرح وہ دنیا میں مالدار اور آسودہ ہیں ایسے ہی آخرت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 37، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران میں اس سے کہا کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھے پورا بنایا۔ تو یہ مشرک مالدار اللہ کی ہستی کا منکر نہیں تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے یہ اسی کی مہربانی ہے، البتہ وہ روز آخرت اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا منکر تھا جسے اللہ کے انکار کا مترادف یا کفر قرار دیا گیا، کیونکہ آخرت میں سزا اور جزا کا انکار دراصل اللہ کی صفت عدل کا انکار ہے۔ اور اس طرح یہ بات سمجھ لینا کہ میرا مال و دولت اور شان و شوکت میری اپنی ہی قابلیت کا نتیجہ ہے، کسی کا عطیہ نہیں اور کوئی مجھ سے چھیننے والا نہیں، یہ بھی حقیقتاً اللہ کی کئی صفات کا انکار ہے، اور ایسا شخص اللہ کو اپنا مالک اور آقا اور فرمانروا ہونے کی حیثیت سے نہیں مانتا۔ آیت نمبر 38، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، رہی میری بات تو میرا پروردگار تو اللہ ہی ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، یعنی میں تو اسی پروردگار کو اپنا مالک، آقا اور فرما روا سمجھتا ہوں، وہی میرا اور تمہارے سب کے نفع نقصان کا مالک ہے، اس کی مشیت کے بغیر میری اپنی تدبیریں کچھ کام نہیں آ سکتی، نہ کوئی دوسرا میری مدد یا حمایت کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 39، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں، بھلا دیکھو اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں تو فآسا، آیت نمبر 40، فآسا ربی ان یؤتینی خیرا من کا جنتی کا ویرسل علیہا حسبانا من السمائی فتصبح سعیدا زلقا، تو عین ممکن ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل بن کر رہ جائے۔ آیت 41، او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے اور تو پانی بھی واپس نہ نکال سکے۔ تو نعمت کے حصول پر بطور شکرانہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے۔
جو توحید والا اس کا ساتھی تھا اپنے مشرک ساتھی کو سمجھانے لگا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو شیخیاں بگاڑنے اور اپنے آپ کو مجھ سے برتر ثابت کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے کہ یہ سب تو کچھ تو اللہ تعالیٰ کی دین اور عطا ہے، مگر تم نے مجھ پر اپنی برتری ثابت کرنا شروع کر دی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر آ، ام، میں تمہارے خیال کے مطابق تم سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں تو اللہ مجھے تیرے باغوں سے بہتر باغ عطا کر دے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ تمہارا اس تکبر کی سزا کے طور پر اللہ تمہارے اس باغ کو کوئی آسمانی آفت بھیج کر اسے خاکستر کر دے، یا اس نہر کا پانی خشک کر دے تو تمہارا یہ ہرا بھرا باغ تھوڑے ہی عرصے میں مرجھا کر ویران ہو جائے گا۔ یعنی اسے یہ سمجھا رہا ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کو آزمائش نہیں بننے دینا چاہیے، نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 42 وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا اور جو کچھ وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ باغ انہی بنیادوں پر گرا پڑا ہوا تھا۔ اب وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یعنی تکبر کی اس کو سزا ملی، چنانچہ جو توحید تھا اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئے کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات فوراً قبول ہو گئی اور مشرک کو اس کے تکبر اور غرور کی سزا مل کے رہی۔ جن درختوں کے پھلوں اور اپنی پیداوار کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہو رہا تھا اور کفر کے کلمے بک رہا تھا، اس کے باغوں پر قہر الہی نازل ہوا جس نے انہیں زمین بوس کر دیا، اور صرف موجودہ تیار فصل ہی کا نقصان نہیں ہوا بلکہ جو کچھ اس باغ پر خرچ کر چکا تھا سب کچھ ضائع اور برباد ہو گیا۔ اس وقت وہ کف افسوس ملتا ہوا کہنے لگا کاش میں نے اپنے پروردگار کو حقیقی معنوں میں پروردگار اور نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوتا، اور اس کے آگے کھڑے اور آنکھوں سے دیکھتے اس کے باغ پر جو آفت نازل ہوئی تو اس وقت وہ کچھ بھی اس کا بچاؤ نہ کر سکا، اور جب سب کچھ تباہ ہو گیا تب جا کر اسے یہ سمجھ آئی کہ حقیقتاً تو ہر چیز کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ تھی وہ مثال جو قریش مکہ کو سمجھانے کے لیے پیش کی گئی، اور انہیں اس مثال میں تنبیہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس آج مال و دولت ہے، عزت ہے، چودراہٹ ہے تو وہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، کسی وقت بھی ان کے فخر اور تکبر کی وجہ سے ان سے یہ ساری نعمتیں چھن سکتی ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ آیت 43 اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ آیت نمبر 44 هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو صرف اللہ برحق کو حاصل ہے، وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے۔ تو یعنی انسان کو مصیبت آنے سے پہلے پہلے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار اور شکر اور عاجزی کرنی چاہیے، لیکن جب سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا ناشکری، کفر اور تکبر کی وجہ سے، تو پھر اس کی شکر گزاری اس کے کوئی کام نہیں آ سکتی۔ تو اس میں جو ہم نے یہ دوسرا واقعہ پڑھا ہے سورہ کاف کے اندر، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں کامیابیاں دنیا میں ملی ہوئی ہیں، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، یہ سب نعمتیں اگر ان میں ہدایت شامل نہ ہو تو یہ نعمتیں آزمائش بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر نعمت کو ہدایت کے راستے پر لگانا چاہیے۔ جو بھی مال و دولت، اولاد، عزت ملی ہوئی ہے وہ سب دین کے راستے پہ ہوگی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو وہ ہمارے لیے نعمت ہوگی، ورنہ وہ ہمارے لیے آزمائش بن جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ باغ والا اپنے دولت اور اپنی جائیداد پہ کس قدر فخر کر رہا تھا، اور نہ صرف فخر کر رہا تھا بلکہ دوسرے کو بار بار یہ جتا رہا تھا کہ تمہارے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں۔ ہمارا دین اس طرح کے رویوں سے سختی سے منع کرتا ہے، اور اس کی بنسبت ہمارا دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے
کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نمائش نہ کی جائے۔ اگر ہمارے پاس کسی دوسرے سے کچھ زیادہ ہے تو ہرگز اس کو دکھاوا نہ بنایا جائے اور دوسرے کے سامنے اس کو دکھا دکھا کر دوسرے کو جو ہے وہ پریشان نہ کیا جائے کہ میرے پاس یہ ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک تکبر اور ریاکاری کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے۔ جبکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اللہ کا شکر اور عاجزی آنی چاہیے، ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی قابلیت سمجھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں نے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے۔ انسان کی کوئی قابلیت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان ایک جگہ سے بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہی رکھنی چاہیے اور خود کو تکبر سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا تھا جنہوں نے اپنا ایمان کو دنیا پر ترجیح دی، اور دوسرا واقعہ آپ نے جو سنا وہ باغ والوں کا تھا، جس میں سے ایک جو توحید والا تھا وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہے، اور جو کافر تھا اس نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار، ذاکر، شاکر اور صابر بندوں میں شامل فرمائے، ایمان کی حلاوت سے نوازے اور بہترین عمل صالح اور تقوی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔